گزشتہ دنوں کراچی میں ایک ایسا اندوہناک شرمناک سانحہ پیش آیا ہے جس سانحے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ مذمت کم ہے، اور اس سانحے کے کسی بھی طریقے سے اس کو جسٹیفائی کرنا یا کسی بھی طریقے سے اس سانحے کا جواب دینا ناممکن ہے۔ ایک نہایت ہی بھیانک، نہایت ہی افسوسناک صورتحال کہ وہ لوگ جو آج سے قبل صاحب حیثیت ہوا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آج وہ گھرانے قلاش، مفلس، فقیر کے درجے میں آ چکے ہیں۔ ایک ایسی عمارت جلی ہے جس کے جلنے سے ہزاروں گھرانوں کے چولہے بجھ گئے، اور کئی درجن لوگوں کی لاشیں اب تک باقیات مل رہی ہیں، اور یہ ملنے کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی شناخت تک ناممکن ہو چکی ہے۔ اس سانحے کے حوالے سے قرآن مجید کی روشنی کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دنیا میں یہ جو امتحانات اور آزمائش آتی ہیں، یہ جو مصیبتیں انسانوں پر آتی رہتی ہیں، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت ہی کی ذات پاک کرتی ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کی ہے کہ تم پر جو بھی آزمائش آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تمہیں آزماتے رہتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا ایک بڑا مقصد بھی یہ بیان کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو بنایا، اور اس کے بنانے سے پہلے اللہ کا تخت پانی کے اوپر تھا، اور یہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اس لیے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ یہ جان سکے کہ تم میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے اور برے کام کرنے والا کون۔ سورۃ الملک کے دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی دونوں بنائی، اور اس لیے بنائی کہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں اچھا کام کون کرے گا اور برا کام کون کرے گا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم کیا گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بس کھیل تماشے میں پیدا کر دیا؟ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا۔ یہ تمہارے گمان خیالات غلط ہیں۔ تمہیں ہمارے پاس لوٹ کر بھی آنا ہوگا، امتحانات سے بھی گزرنا ہوگا۔ افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کہ یہ مسلمانوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ یہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اللہ اب اس کے بعد ان کو آزمائیں گے نہیں، بلکہ جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد آزمائش زیادہ سے زیادہ ہوتی چلی جائیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ سوچ کر بولو کیا کہہ رہے ہو۔ میں رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ سوچ کر بولو کیا کہہ رہے ہو۔ فرمایا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اعد للفقر تجفافا، پھر تم تیاری کر لو، تمہارے اوپر فقر و فاقہ تمہارے اوپر اب ایسے ٹوٹے گا جیسے پہاڑوں سے پانی نیچے بہتے ہوئے آتا ہے، خود روانی بھی ہوتی ہے، تیزی بھی ہوتی ہے، کوئی روکنے کا ذریعہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ پہاڑ سے جو پانی آ رہا ہو اس کو روک نہیں پاتے، وہ جس طریقے سے، جس تیز رفتاری کے ساتھ وہ پہاڑ سے پانی آتا ہے، اس طریقے سے تیز رفتاری کے ساتھ تمہاری طرف فقر و فاقہ کا رخ ہو جائے گا۔ تم مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کرو گے، یہ سب تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الناس اشد بلاء، کہ حضور سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے بڑی آزمائش اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر آتی ہے، اور پھر انبیاء کے بعد جو جتنا اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس پر اتنی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔